مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ پھر ماں نے غصے میں کہا، اتنی پیاری لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، اور کیا کسی ناچنے والی سے شادی کرنی ہے؟ ماں کی اس بات سن کر میں مان گیا، اور مجھے اگر اچھی لڑکی نہ بھی ملی لگی تو طلاق دے دوں گا۔ مگر شادی کے بعد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ چھوٹی سی دلہن۔ مجبور نہ کر شادی سے، مجھے نہیں کرنی اس وقت شادی۔ ماں نے غصے میں کہا، بکواس نہ کر، اس پیاری لڑکی خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، حافظ قرآن بھی ہے، تم کو کیا ناچنے والی کوئی لڑکی چاہیے؟ اسد پانی کا گلاس دیوار کے ساتھ مارا، مجھے نہیں کرنی شادی، اسے بس ماں باپ نے مجبور کیا۔ اسد مان گیا، ٹھیک ہے کر لیتا ہوں شادی، اگر مجھے اچھی نہ لگی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ باپ نے گالی دی، کمینے انسان، کسی کی بیٹی کی زندگی نہ برباد کرنا۔ منال کو کہاں معلوم تھا جس کے ساتھ وہ بیاہ کر جائی تھی وہ مجبوری میں اسے قبول کر رہا تھا، اسے منال اور اسد کی زندگی میں شامل ہوگی۔ منال اچھی لڑکی تھی، بہت خاص تھی، کب کون نصیب میں آ جائے کب پتہ چلتا ہے، کوئی ہاتھ تھام لے زندگی کو جنت بنا دے، اور کب کوئی زندگی کو جہنم بنا دے، کون جانتا تھا آنے والی سانسیں موت لے کر آئی تھی، یا زندگی کون جانتا تھا۔ منال کے خواب تو تھے لیکن منال کا باپ تھا، ماں مر چکی تھی، بڑے 3 بھائی تھے، وہ شادی شدہ تھے، کون پوچھتا بہنوں کو اپنا گھر آباد کرنے کے بعد۔ خیر منال کی شادی ہو گئی۔ اسد سے پہلی رات منال بہت رو رہی تھی، اسد پاس بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ پہلی رات ہی اسد پاس بیٹھا موبائل مصروف کر رہا تھا۔ پہلی رات، پہلی ملاقات، منال کو اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ آج اگر زندہ ہوتی اس کے سینے لگ کر وداع ہوتی۔ ماں کے بنا بیٹیاں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہیں۔ اسد نے منال کی طرف دیکھا، سرخ تھیں آنکھیں، رو رو کر بے بسی تھی، اداسی تھی چہرے پر۔ اسد کو منال پہلے ہی پسند نہیں تھی۔ منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب کیوں تم رو رہی ہو؟ کوئی پھانسی کے پھندے پر تو نہیں لٹکا دیا؟ اپنی آواز بند کرو، مجھے تو برا لگ رہا تھا۔ منال اسد کے اس رویے سے اور پریشان ہو گئی۔ خیر رات گزر گئی، منال خاموش رہی۔ لڑکیاں بھی بہت عجیب ہوتی ہیں، بہت کچھ سہتی ہیں، بھوک تانے غریبی، پھر بھی خاموش رہتی ہیں۔ اسد دوسرے شہر میں ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ اس کا کچھ مہینے بعد منال کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اس کے بہت دور تھے شہر سے، اپنے گھر سے، اپنے ہمسفر کے ساتھ بہت دور ایک شہر میں جا بسی، ایک محلہ جو عجیب سا تھا۔ یہاں لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کوئی مر رہا ہوتا تھا یا جی رہا ہوتا تھا، کسی کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ منال کے کمرے میں سارا سامان منال نے اٹھا کر رکھا۔ اسد چلا کر بولا، جلدی سے اب سارے کمرے کی صفائی کرو، میں آتا ہوں۔ منال تھک چکی تھی، اسد باہر چلا گیا۔ منال بیڈ پر لیٹ گئی، سوچا کچھ دیر آرام کر لوں، پھر کمرے کی صفائی کروں گی۔ لیٹی ہی تھی، آنکھ لگ گئی، رات کافی ٹائم تھا۔ اسد گھر آیا، دیکھا منال سوئی ہوئی تھی، سامان ایسے ہی بکھرا پڑا تھا۔ اتنی کمینی عورت ہے، یہ کہہ کر بھی گیا تھا کہ کمرے کی صفائی کر دینا، جیسے باپ نے نوکر رکھے ہوئے ہوں، کیسے سوئی ہوئی ہے۔ اسد نے گالی دے کر چلانا شروع کر دیا۔ منال ڈری سی کچن گئی، اسد نے منال کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کیا کہہ کر گیا تھا، میں سمجھ نہیں آتی۔ منال آہستہ سے بولی، میں تھک گئی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، تھپڑ کا درد منہ پر نہیں روح پر ہو رہا تھا۔ صفائی مکمل کی، اسد کھانا باہر سے لے کر آیا، خود کھا کر سو گیا۔ جو بچا ہوا تھا تھوڑا سا وہ کھانا منال نے کھایا اور بے بسی سے لیٹ گئی۔ صبح بنا بتائے اسد کام پر چلا گیا۔ منال سوچ رہی تھی، اسد میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، اس لائق نہیں تھی میں۔ کچھ مہینے گزرے، مجھے فون آیا کہ میرا باپ گزر گیا۔ اسد نے کہا، میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، مجھے لے چلو گھر۔ اسد نے کہا، منہ بنا کر جانا ہے تو اکیلی چلی جاؤ، میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، تم اکیلی جاؤ، میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، تم جانا ہے تو جا سکتی ہو۔ اتنا دور کا سفر منال نہیں کر سکتی تھی، باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ بہت روئی، باپ کو یاد کر کے بہت روئی، لیکن اس کا کوئی نہیں تھا، نصیبوں کی ماری تھی، خاموشی تھی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے، ہر روز گالیاں دیتا، ہر روز برا بھلا کہتا۔ ایک دن اسد بہت بھوکا گھر آیا۔ منال کو تیز بخار تھا، کھانا اچھا نہ بن سکا، مرچیں بہت تیز ہوئیں،
اسد نے کھانا شروع کیا۔ اتنی مرچ ڈال دی ہے کھانے میں۔ مناہل اپنا درد چھپاتے ہوئے بولی، کھا لیں، مجھ سے ایسا ہی بنتے۔ اسد نے بالوں سے پکڑا اور کہا، حرام کے پیسے نہیں ہیں اس لیے بلا وجہ بہت مارا۔ مناہل کے رونے کی آواز باہر جا رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں ایک لڑکا واصف آیا تھا، بہت پڑھا لکھا، سلجھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کوئی پڑوس میں رو رہا ہے۔ گھر میں کسی لڑکے کے رونے کی آواز آئی ہے۔ اسد غصے میں بولا، کیوں، تو ٹھیکیدار ہے اس کا؟ کہ جا کر اپنا دماغ ٹھیک کر۔ وہ سب کو بہت غصہ آنے لگا۔ اس کا رویہ اسد سے بہت برا تھا۔ مناہل بیڈ پر لیٹ گئی، جس کا جسم چوٹوں سے بھرا ہوا تھا اور شدید درد ہے۔ یا اللہ، کیا گناہ کر دیا ہے میں نے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اپنی بھابھی کو ایک فون کیا، بھابھی، اسد میرے ساتھ بہت برا کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، پلیز بھائی سے بات کروا دیں، سمجھائیں۔ بھابھی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اے بہن، اپنے گھر کی پرابلمز خود دیکھو، تمہارا بھائی بہت پریشان ہے آج کل، رات کو واپس آتے ہیں، برداشت نہیں ہوتے، پریشان ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ کہاں جائے، باپ مر گیا، ماں نہیں تھی، کوئی اللہ کے سوا مدد بھی نہیں کرتا۔ اسد روز معمول بن گیا۔ ہر روز کسی نہ کسی بہانے اسد مناہل کو مارتا۔ مناہل کی عادت بن گئی تھی اب مار کھانا۔ وہ موت مانگ رہی تھی، مرنا چاہتی تھی۔ ایک دن مناہل بے ہوش پڑی ہوئی تھی، گھر میں بھوکی تھی، کھانا نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، لنگڑاتی ہوئی دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت سا لڑکا واصف کھڑا تھا۔ مسکرا کر کہنے لگا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ مناہل نے کچھ کہے اندر چلی گئی۔ واصف اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھا مناہل بہت برے حال میں تھی، اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ وہ چیخ چیخ کر جیسے کہہ رہی تھی، مجھے بچا لو اس جہنم سے، پیاری سی لڑکی۔ اسد ایک دم سے کہا کہ مارتا ہے آپ کو یہ بندہ، پولیس کو کیوں نہیں کال کرتی، آپ ظلم سہتی ہیں؟ واصف نے سوال کیا۔ مناہل روتے ہوئے بولی، مناہل آپ کون ہیں؟ واصف نے اپنا تعارف کرایا، میں وکیل ہوں، میرا نام واصف ہے، میں یہی ساتھ والے گھر میں کرائے پر آئی ہوں۔ مناہل نے روتے ہوئے بولی، کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں، کیا کہوں، میرا کوئی نہیں ہے، نہ باپ، ماں، نہ بھائی، اس نے چھوڑ دیا تو طلاق کا داغ لے کر کہاں جاؤں گی؟ واصف سمجھ رہا تھا کہ مناہل کی واصف سے شادی ہے۔ مناہل نے دیکھا، بہت پریشان نہ ہو، میں نکال لوں گا بہت جلد تم کو اس جہنم سے۔ یہ کہہ کر واصف چلا گیا۔ رات کو اسد آیا۔ آج اسد شراب پی کر آیا تھا، وہی روٹین تھی، گالیاں دی، کھانا کھایا، کہنے لگا، میری ٹانگیں دبا دو۔ ساری رات ٹانگیں دباتے دباتے وہ سو گئی۔ صبح اٹھا تو اسد کہنے لگا، میرے کپڑے پریس کیے؟ مناہل جلدی سے بولی، ناشتہ تیار کر لو، کر دیتی ہوں۔ اسد نے گردن سے پکڑا مناہل کو، سانس بند کر دی مناہل سے اور کہا، مر جائے نا تو میری لائف بن جائے مشکل سے۔ مناہل نے گردن چھڑائی۔ اسد تیار ہوا، کام پہ چلا گیا۔ مناہل دروازے پہ دیکھ رہی تھی، جیسے انتظار کر رہی تھی واصف کا۔ دستک ہوئی، مناہل روتے ہوئے دروازے کی طرف گئی، واصف کا ہاتھ پکڑا ایک شاور تھا، گھر میں داخل ہو گیا۔ مناہل جاؤ شاور لے کر آؤ، مناہل نے پوچھا۔ لیکن کیوں؟ واصف پیار سے کہنے لگا ہے، جاؤ مناہل، نہا کر آؤ، گیلے بحال بہت پیاری لگ رہی تھی۔ واصف نے شاور سے بریانی کا ڈبہ نکالا، بہت لگی ہے بھوک ہے، جلدی سے کھاتے ہیں۔ مناہل کھانے اتنے مزے کے تھے، بریانی ہوٹل سے لے کر آیا تھا۔ واصف مسکرانے لگا، جی نہیں، خود بنائی ہے۔ میں نے کہا، سمجھی، وکیل کو کھانا بنانا نہیں آتا۔ مناہل بہت خوش تھی، میں نے بہت واصف سے بہت بات کی مناہل سے۔ مناہل واضح یہ کہا کہ اسد سب کے ظلم سہ جاتی ہے۔ دوسرے دن واصف اور مناہل، ایک بات کہوں؟ مناہل نے پیار سے کہا۔ واصف بولے، مجھ سے شادی کیوں کرو گی؟ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واصف، نہ کھیلو مجھ سے، میرا جسم چاہیے تو آج جو کرنا ہے کر لو، مجھ سے نہ کھیلنا۔ واصف نے مناہل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مناہل واصف کے پیر پڑ گیا، ایسا کبھی نہ سوچنا، واصف کھیلنے آیا ہے۔ اچھا سنو، کچھ دن کے لیے واپس گاؤں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور تم کو چھڑا لوں گا اس انسان سے۔ مناہل کا دل بے وقفہ ہو گیا، واصف نہ جاؤ چھوڑ کر۔ واصف نے اسے ساتھ لگا کر یقین دلایا، کچھ نہیں ہوگا، 5-6 دن میں آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا، ماتھے پر بوسہ کیا۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، واصف کو دروازے میں کھڑے ہو کر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ رات اسد گھر آیا، کھانا کھایا۔ مناہل خاموش تھی۔ اسد نے گالی دی، چپ کیوں ہے، کون مر گیا تیرا، میری زندگی عذاب بنا دی، تو چل میرا پیر دبا۔ وہ خاموش رہی، واپسی کے جانے کا دکھ تھا، وہ خیالوں میں گم تھی۔ اسد چائے پی رہا تھا، وہ چائے کافی گرم تھی، وہ جان بوجھ کر گرم چائے اس پر گرا دی۔ مناہل کو آج درد محسوس نہ ہوگا، وہ واصف کی یاد آ رہی تھی۔ کسی دن اس نے اسد کو بتایا کہ اس کی بیوی کا اتنا
مناہل سے جان بوجھ ہو گئی ہے کسی مرد کی، اسد مار رہا تھا۔ مناہل آبرو بھی نہیں اٹھائی تھی، خون میں لت پت ہو چکی تھی۔ مناہل کو آدھی رات کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، طلاق دے دی مناہل کو۔ مناہل گلی میں بے ہوش تھی، زخمی تھی، خیال کسی نے اٹھا کر ہسپتال داخل کروا دیا۔ نہ جانے کون تھے، مناہل نے کوئی اپنا نام علاج چل رہا تھا۔ 10 دن بعد واصف آیا، دیکھا گھر کو تالا تھا۔ واصف کو بتایا کہ شوہر نے اسے بہت مارا، طلاق دے دی۔ مناہل نفسیاتی ہو چکی تھی، ہر کسی سے ڈرنے لگی تھی، چیخ چیخ کر روتی، پھر بیٹھ جاتی۔ حالت بہت بری تھی، ڈاکٹر نے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ لاوارث مناہل موت سے بدتر زندگی گزاری تھی۔ مناہل کو پھل کھانے لے جانے کی تیاری ہوئی تھی، اتنے میں وہاں آیا، دیکھا مناہل کے بال بکھرے تھے، برا حال تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ مناہل نے واصف کو دیکھا، مسکرانے لگی، زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگی، چیخ چیخ کر واصف کو آواز دینا چاہتی، لیکن دل جیسے ساتھ نہیں دے رہا ہو۔ واصف دوڑتا ہوا مناہل کے پاس گیا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ مناہل نے اپنا منہ واصف کے سینے پر رکھا اور تڑپتے ہوئے رونے لگی۔ واصف نے ماتھا چوم کر حوصلہ دیا، بس بس میری جان، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مناہل اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کہا تھا نا نہ جاؤ چھوڑ کر۔ واصف سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، بس میری جان۔ مناہل کو گھر لے گیا، نکاح کر لیا، اسے کا بہت خیال رکھتا، مناہل کا خود کھانا بنا کر دیتا، پال سنوارتا، پارلر لے جاتا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں آئیں۔ مناہل حافظہ تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، نماز ادا کرتی، اللہ کا شکر ادا کرتے، بہت خوش تھی۔ مناہل دیکھو تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ مناہل نے گفٹ کھولا، گھر کی چابی تھی، اچھا ہم سفر پڑا، گھر گاڑی سب کچھ تھا مناہل کے پاس۔ مناہل کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، بہت خوش تھی۔ اسد اس ظلم کے بھول گئی، اسد ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا، کوئی قبر جا کر دعا کرنے والا بھی نہ تھا۔ اسد کے لیے یوں ایک ظلم کی داستان ختم ہوئی۔